عربوں کی تاریخ کی سب سے خطرناک جادو اور شبدہ بازی کی کتاب، وہ کتاب جسے جنات نے انسانوں کو یاد کروائی، مطلب لکھوائی۔ کیا ممکن ہے کہ یہ کتاب کسی اور جہاں سے ہو؟ کیا یہ کسی طرح سے ہماری کائنات میں منتقل ہوئی؟ ایسی جادوئی ترکیبیں جن پر اس سے پہلے کسی کی نظر نہیں پڑی، جیسا کہ گرہیں، تعویذ، انگوٹھیاں اور تلسیمات جنات کے نام۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی بین الاقوامی طور پر ممنوع کتابوں میں شمار ہوتی ہے، کتاب شمس المعارف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کے ساتھ راز قصے اور ایک نئی خوفناک کہانی کے ساتھ میری طرف سے یہ نصیحت ہے، اگر آپ یہ ویڈیو رات کے آخری پہر اکیلے دیکھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ابھی اس ویڈیو سے باہر نکل جائیں۔ ابھی تک ویڈیو بند نہیں کی، جیسا آپ چاہیں، میں نے آپ کو خبردار کر دیا تھا۔ اگر آپ کو خوف کی وجہ سے کچھ ہو جائے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں پہلے سے ہی خبردار کر چکا ہوں۔ آئیں اب ہم اپنی اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، کتاب شمس المعارف۔ جی ہاں، جادو اور شبدہ بازی کی کتاب۔ میرا خیال ہے آپ نے اس کتاب کا نام ضرور سنا ہوگا، لیکن آپ اس کی تفصیلات نہیں جانتے۔ آئیں اور اس کتاب سے متعلق ہر تفصیل سنیں۔ ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب آج موجود سب سے خطرناک کتابوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے، اور جادوگر اس کتاب کو کھویا ہوا خزانہ کہتے ہیں۔ یقیناً جادو سب سے پہلے جنات نے استعمال کیا، اور یہ انسانوں کی ایجاد نہیں تھا۔ یہ حقیقت قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادو اور کفر سے بری قرار دیا۔ فرمان باری تعالی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروتَ وَمَارُوتَ، یعنی جادو کا آغاز شیاطین کی طرف سے بابل عراق میں ہوا۔ کتاب کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے، جادو، نجوم اور کہانت سب اللہ کے نزدیک اللہ کے ساتھ شرک ہیں، اور کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے، اور انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ اور آج جس کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جادو سکھاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا، جادو شرک ہے، اور شرک اللہ عز و جل کے ساتھ کفر ہے۔ یقیناً کچھ لوگ تبصرہ کریں گے اور کہیں گے، آپ نے تو لوگوں کو اس کتاب سے متعارف کروا دیا، اگر آپ نے اس کا ذکر ہی نہ کرتے تو بہتر تھا۔ نہیں عزیز سامی، اکثر لوگ اس کتاب کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے ہیں، اور اگر کبھی اس کتاب کا موضوع سامنے آئے تو آپ کے پاس اس کے بارے میں مکمل معلومات ہو، آپ جان سکیں کہ یہ کیا ہے، اور آپ کسی غلطی میں نہ پڑیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جادو حرام ہے، اور کسی جادوگر کے پاس جانا جائز نہیں، حتیٰ کہ اس کی بات پر یقین کرنا بھی جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے، اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے اور اس کی بات کی تصدیق کرے، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، یعنی معاملہ بالکل معمولی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور دین سے خروج ہے۔ کتاب شمس المعارف کے مؤلف کی شناخت نامعلوم ہے، اور کسی کو یقین سے معلوم نہیں کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے۔ یہ کتاب قرون وسطیٰ میں شمس المعارف کے نام سے ظاہر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے امام احمد بن علی البونی نے تصنیف کیا۔ وہ الجزائر سے تعلق رکھنے والے ایک صوفی تھے، اور 620 ہجری میں قاہرہ میں وفات پائی۔ حال ہی میں اس کتاب کو شائع کیا گیا، لیکن وہ ایک تحریفی شدہ نسخہ ہے، اصل نسخہ نہیں۔ اب دوبارہ امام کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ یہ امام علم دین اور شریعت کے طالب تھے، قرآن کے حافظ تھے، اور لوگ ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے۔ اچانک ان کی زندگی میں سب کچھ بدل گیا۔ انہوں نے اکثر عرب ممالک کا سفر کیا، جیسا کہ یمن، عمان، عراق، اور آخر کار مصر میں جا کر مقیم ہو گئے۔ ان کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ جادو میں حد سے زیادہ گہرائی کی وجہ سے انہیں ایک اہرام کے نیچے موجود سرنگ کا راستہ ملا، جہاں انہیں جادو کے علوم پر مبنی مخطوطات اور کتابیں ملیں۔ لیکن یہ ناممکن ہے کہ انہوں نے یہ کتاب خود لکھی ہو۔ ممکن ہے انہوں نے اس میں موجود معلومات جمع کی ہوں، لیکن یقینی طور پر وہ اصل مؤلف نہیں تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ کتاب شمس المعارف کھولتے ہیں
تو پہلے صفحے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کونے میں لکھا ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ کتاب تلسیمات، اشکال اور جنات کو حاضر کرنے والی علامات سے بھری ہوئی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان میں انبیاء کے نام بھی موجود ہیں، جیسے نوح، لوط، یونس، سلیمان، داؤد علیہ السلام۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کتاب میں قرآنی آیات بھی موجود ہیں، یعنی ایک عام انسان جب اس کتاب کو کھولتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ ایک عام کتاب ہے جس میں قرآن کی آیتیں اور انبیاء کے نام وغیرہ موجود ہیں، اور اسے شک بھی نہیں ہوتا کہ یہ جادو کی کتاب ہے۔ یہ کتاب جادو کی دنیا میں عجیب و غریب چیزوں سے بھری ہوئی ہے، حتیٰ کہ آج کے جادوگر بھی اس پر حیران ہیں اور نہیں جانتے کہ اس کے مؤلف کو یہ تمام معلومات کہاں سے حاصل ہوئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر احمد البونی ہی اس کتاب کا مؤلف تھا تو وہ واحد شخص تھا جس کے پاس جادو کی تمام علوم موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں ہر قسم کا جادو موجود ہے، جنات کو حاضر کرنا، گرہیں باندھنا اور حتیٰ کہ جادو کو توڑنے کے طریقے بھی، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے، اور میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، یہ سب کفر اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام نہیں کرتا، مگر یہ وہ جانتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے بڑا نقصان ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا یا اس پر نظر ڈالنا حرام اور کفر ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے اور $5 سے بھی کم میں فروخت ہوتی ہے، لیکن یہ سب تحریف شدہ نسخے ہیں، اور چاہے وہ تحریف شدہ ہی کیوں نہ ہو، اسے پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ پڑھنے کی نیت ہی جادو کا علم حاصل کرنا ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے سمجھ نہ آئے، تب بھی جنات اسے نقصان پہنچائیں گے۔ بہت سے لوگوں نے صرف ایک صفحہ پڑھنے پر بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مشہور واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے، ایک اردنی شخص نے یہ کتاب حاصل کی اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس نے اپنے کمرے میں سائے دیکھنا شروع کیے، لیکن وہ رکا نہیں۔ اسے غائب ہونے کا شوق ہوا، اور کتاب میں لکھا تھا غائب ہونے کے لیے مینڈکوں کی کھالیں درکار ہیں۔ وہ شخص مینڈکوں کو پکڑ کر ان کی کھالیں اتاری، اور اس کے بعد اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر ایک نقاب کی طرح چہرے کو ڈھانپ کر ایک کمرے میں بند کمرہ کر کے اور کتاب کو کھولا اور پڑھنے شروع کیا۔ اس نے آوازیں سنی، لیکن وہ پڑھتا رہا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اسے پکڑ لیا۔ وہ خوف زدہ ہو گیا، کتاب بند کی، نقاب اتار کر باہر پھینک دیا۔ اجسام غائب ہو گئے، لیکن اس کے دماغ کی آوازیں ختم نہ ہوئی۔ وہ آج تک آوازیں، ہنسی، سائے اور خیالات کا شکار ہے۔ بعد میں اس نے کتاب جلا دی، لیکن جو اس نے شروع کیا تھا اس سے نکل نہ سکا۔ اب دوبارہ احمد البونی کی طرف آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ علم آصف بن برخیا سے لیا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علوم لکھتے تھے۔ اس نے صرف ایک کتاب نہیں لکھی، بلکہ شمس المعارف الصغریٰ، شمس المعارف الوسطیٰ، پھر شمس المعارف الکبریٰ۔ اس میں ایسی ترکیبیں ہیں جو اللہ کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں، پھر جنات کے نام آتے ہیں، یعنی وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ جادو ہے۔ شادی کی ترکیبیں اور دعویٰ کہ اسے پڑھنے کے لیے مضبوط دل چاہیے، ورنہ جنات نقصان پہنچاتے ہیں۔ شمس المعارف الکبریٰ کا اصل نسخہ صرف چند لوگوں نے دیکھا ہے، موجودہ نسخے سب جعلی ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا، جادوگروں اور شبدہ بازوں پر یقین نہ کریں، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا، رزق یا کسی بھی مقصد کے لیے جادوگر کے پاس جانا شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں اور اذکار سکھائے جو ہمیں ہر نقصان سے بچاتے ہیں۔ یہاں ویڈیو ختم ہوتی ہے، دیکھنے کا شکریہ۔ اور جو شخص آخر تک یہ ویڈیو دیکھتا رہا، میں اس سے یہ کہتا ہوں، تمہارا دل مضبوط اور تم بہادر ہو، ماشاء اللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔